میں نے اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ میری نوکری اچھی تھی، میں ایک ملٹی نیشنل فرم میں کام کرتا تھا، اس لیے 2 گھروں کا خرچہ اٹھانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ شازیہ کے گھر میں صرف مانو اور اس کی ماں ہی تو تھے۔ مانو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس کی ماں اپنے گھر میں سلائی وغیرہ کا کام شروع کر چکی تھی۔ ویسے میں نے منع کیا تھا کہ انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہتی تھیں کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں اور تم پہ بھی ہم زیادہ بوجھ نہ بنے۔ میں اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح ہی مانتا تھا، اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری ماں کو کبھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور سالی کا خرچہ کیوں اٹھا رہا ہوں، بلکہ میری ماں خود وقتاً فوقتاً میری ساس سے ملنے جاتی تھیں اور انہیں تسلی اور دلاسا دیتی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت کم عمری میں میری ماں بھی بیوہ ہو گئی تھی۔ ہم 2 بھائی تھے، میں بڑا تھا، میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکریاں کرتے ہوئے گھر سنبھالا تھا، لیکن شازیہ کا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے میں ان کا سہارا بنا، اور میری ماں نے اس بات پہ فخر محسوس کیا۔ جب شازیہ نے دیکھا کہ ایک ساس ہو کے میری ماں کس طرح اس کا اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، تو شازیہ نے ہمارے گھر کو پوری ہی طرح اپنا لیا۔ وہ پہلے بھی ہم سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس سب کے بعد تو اس نے جی جان سب گھر کے لیے وقف کر دیا۔ میری ماں کو فالج ہوا، وہ بستر سے لگیں، تو اس کے بعد شازیہ نے دن رات گھر کے ساتھ ساتھ ان کی بھی خدمت کی اور مجھے کبھی شکایت کا کوئی موقع نہ دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ شازیہ نے اپنے اوپر توجہ دینی ختم کر دی اور میری توجہ کسی اور طرف ہی چلی گئی۔ دھیرے دھیرے وقت کا پہیہ گزرنے لگا۔